بیوی کو نام سے پکارنے والے سن لیں، بیوی کا نام لینا حرام کیوں ہے؟ شوہر بیوی کو کیسے پکارے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، کیا میں اپنی بیوی کو اس کے نام سے پکار سکتا ہوں، اور کیا میری بیوی مجھے نام سے پکار سکتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا بیوی کو نام سے پکارنا واقعی غلط ہے؟ کیا یہ بے ادبی میں شمار ہوتی ہے، یا پھر یہ محبت کا ایک خوبصورت انداز ہو سکتا ہے؟ ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر اپنے گھر کا ماحول سوچیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی بیوی کو اس کے نام سے پکارتے ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جو صرف او سنو، ذرا ادھر آؤ، یا بچوں کی ماں کہہ کر بات کرتے ہیں۔ ہم نے کبھی اس بات پر غور ہی نہیں کیا کہ ہمارے یہ الفاظ سامنے والے کے دل پر کیا اثر ڈال رہے ہوتے ہیں۔ ایک عورت جو سارا دن گھر کو سنبھالتی ہے، بچوں کی تربیت کرتی ہے، شوہر کا خیال رکھتی ہے، کیا وہ اس بات کی حقدار نہیں کہ اسے محبت اور عزت کے ساتھ پکارا جائے؟ لیکن ہمارے معاشرے میں عجیب سی روایت بن چکی ہے کہ بیوی کا نام لینا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ بعض لوگ تو اسے شرم کی بات سمجھتے ہیں، اور اگر کوئی اپنی بیوی کو نام سے پکار لے تو فوراً تنقید شروع ہو جاتی ہے کہ دیکھو یہ کیسا انداز اختیار کر لیا ہے۔ کیا واقعی یہ سوچ درست ہے، یا ہم نے خود سے کچھ اصول بنا لیے ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں؟ کیا ہم نے کبھی یہ جاننے کی کوشش کی کہ اسلام اس بارے میں کیا رہنمائی دیتا ہے، یا ہم صرف لوگوں کی باتوں کو ہی سچ مان کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ ذرا سوچیں، اگر آپ کو آپ کے نام سے نہ پکارا جائے اور ہمیشہ کسی اور انداز میں بلایا جائے تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ یقیناً دل میں ایک کمی سی محسوس ہوگی، کیونکہ نام انسان کی پہچان ہوتا ہے، اس کی عزت ہوتا ہے، اور جب کوئی ہمیں ہمارے نام سے محبت کے ساتھ پکارتا ہے تو دل کے اندر ایک خوشی سی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم نے اپنی روزمرہ زندگی میں اس سادہ سی خوشی کو بھی نظر انداز کر دیا ہے۔ ہم بڑے بڑے تحفے دے دیتے ہیں، مگر دو میٹھے لفظ بولنے میں کنجوسی کر جاتے ہیں۔ ہم دنیا کے سامنے بہت مہذب بننے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اپنے ہی گھر کے افراد کے ساتھ ہمارا لہجہ سخت ہو جاتا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ کیا ہمارے اپنے گھر والے اس محبت اور عزت کے زیادہ حقدار نہیں؟ اور سب سے اہم سوال یہ کہ کیا بیوی کو نام سے پکارنا واقعی غلط ہے، یا پھر یہ صرف ایک معاشرتی غلط فہمی ہے جو نسل در نسل چلتی آ رہی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی سوال کا جواب تلاش کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے، اور وہ حقیقت کیا ہے جسے ہم نے شاید کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ لیکن اس حقیقت تک پہنچنے کے لیے آپ کو یہ ویڈیو آخر تک دیکھنی ہوگی، کیونکہ جو بات آپ کے سامنے آئے گی وہ آپ کی سوچ کو بدل کر رکھ دے گی۔ ازدواجی زندگی صرف ایک رشتہ نہیں، بلکہ یہ سکون، محبت اور اعتماد کا وہ خوبصورت بندھن ہے جس پر ایک پورا گھر قائم ہوتا ہے۔ جب میاں اور بیوی ایک دوسرے کے ساتھ اچھے اخلاق اور نرم رویے کے ساتھ پیش آتے ہیں تو یہی گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ لیکن اگر لہجہ سخت ہو جائے، الفاظ میں محبت نہ رہے، اور ایک دوسرے کی عزت کا خیال نہ رکھا جائے تو یہی گھر انسان کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ اسلام نے ہمیں صرف عبادات ہی نہیں سکھائیں، بلکہ یہ بھی سکھایا کہ ہم اپنے قریبی رشتوں کے ساتھ کیسے پیش آئیں۔ خاص طور پر میاں بیوی کا تعلق ایسا ہے جس میں چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بہت بڑا اثر ڈالتی ہیں۔ ایک نرم جملہ دل کو خوش کر دیتا ہے، اور ایک سخت لفظ دل کو توڑ دیتا ہے۔ ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ محبت صرف بڑے بڑے کاموں سے ظاہر ہوتی ہے، مہنگے تحفوں سے، یا خاص مواقع پر دی جانے والی توجہ سے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اصل محبت تو روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے رویوں میں چھپی ہوتی ہے، جیسے بات کرنے کا انداز، ایک دوسرے کو بلانے کا طریقہ، ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھنا۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو دلوں کو جوڑتی ہیں۔ اگر ایک شوہر اپنی بیوی کو عزت اور محبت کے ساتھ پکارتا ہے تو اس کے دل میں خوشی پیدا ہوتی ہے، اور اگر بیوی بھی اپنے شوہر سے نرمی اور احترام سے بات کرتی ہے تو گھر کا ماحول خود بخود خوشگوار ہو جاتا ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم اکثر ان چھوٹی مگر اہم باتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے الفاظ کتنے قیمتی ہیں اور ان کا اثر کتنا گہرا ہو سکتا ہے۔ ایک نام لے کر محبت سے بلانا، یہ ایک اچھے لقب سے پکارنا صرف ایک عادت نہیں، بلکہ یہ دل جیتنے کا ایک خوبصورت طریقہ ہے۔
اور یہی وہ چیز ہے جو رشتوں میں مٹھاس پیدا کرتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر الفاظ اور انداز اتنے اہم ہیں تو کیا اسلام نے اس بارے میں کوئی خاص رہنمائی دی ہے یا نہیں؟ کیا ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ ہم اپنے شریک حیات کو کس انداز میں پکاریں، یا یہ صرف ہماری اپنی سمجھ اور معاشرتی روایات پر چھوڑ دیا گیا ہے؟ یہی وہ نقطہ ہے جسے سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اکثر اوقات ہم بغیر تحقیق کے وہی طریقے اپناتے ہیں جو ہم نے اپنے ارد گرد دیکھے ہوتے ہیں، چاہے وہ درست ہوں یا نہ ہوں۔ اکثر اوقات ہم نے کچھ باتوں کو بغیر سوچے سمجھے سچ مان لیا ہوتا ہے، اور پھر وہی باتیں ہماری زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں۔ بالکل اسی طرح بیوی کو نام سے پکارنے کے حوالے سے بھی ہمارے معاشرے میں کئی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بیوی کا نام لینا بے ادبی ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ ہماری روایت کے خلاف ہے، اور کچھ اسے غیر ضروری سمجھتے ہیں۔ لیکن کیا ہم نے کبھی یہ جاننے کی کوشش کی کہ ان باتوں کی حقیقت کیا ہے، یا ہم صرف لوگوں کی باتوں کو ہی دین سمجھ کر اپنائے جا رہے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سی ایسے روایات شامل ہو چکی ہیں جن کا اسلام سے کوئی براہ راست تعلق نہیں ہوتا، لیکن ہم انہیں اتنا مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں کہ اگر کوئی ان کی خلاف بات کرے تو ہمیں عجیب لگتا ہے۔ بیوی کو نام سے پکارنا بھی انہی باتوں میں سے ایک ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو نام سے پکارے گا تو اس کی عزت کم ہو جائے گی، حالانکہ عزت کا تعلق الفاظ کے انداز اور نیت سے ہوتا ہے، نہ کہ صرف نام لینے یا نہ لینے سے۔ اسی طرح بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مغربی کلچر ہے، حالانکہ سچ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو محبت، احترام اور نرمی کو بڑھائے وہ بری نہیں ہو سکتی، چاہے وہ کہیں سے بھی آئی ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو دین کے معیار پر پرکھیں، نہ کہ صرف معاشرتی دباؤ پر۔ ایک اور بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ پرانے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا، اس لیے آج بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہر دور کے اپنے حالات اور انداز ہوتے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ کیا وہ عمل دین کے اصولوں کے خلاف ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہے تو پھر اسے صرف اس لیے غلط کہنا کہ یہ ہماری عادت نہیں، یہ درست نہیں۔ ہمیں اپنی سوچ کو وسیع کرنا ہوگا اور ہر بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہوگی، کیونکہ کئی بار ہم جو باتیں سالوں سے سنتے آ رہے ہوتے ہیں وہ حقیقت میں درست نہیں ہوتی، اور جب ہمیں اصل حقیقت معلوم ہوتی ہے تو ہماری سوچ بدلنے لگتی ہے۔ اب یہاں ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ صرف معاشرتی روایات ہیں تو پھر اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ کیا ہمیں اس حوالے سے کوئی واضح رہنمائی ملتی ہے یا نہیں؟ یہی وہ نقطہ ہے جو آگے چل کر ہماری پوری سوچ کو ایک نئے رخ پر لے جائے گا۔ میاں بیوی کے درمیان محبت کا اظہار صرف بڑے بڑے الفاظ یا خاص مواقع تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ یہ چھوٹے چھوٹے انداز میں جھلکتا ہے۔ ایک نرم لہجہ، ایک مسکراہٹ اور ایک دوسرے کو محبت سے پکارنے کا طریقہ، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو دلوں کو جوڑتی ہیں اور رشتے کو مضبوط بناتی ہیں۔ جب شوہر اپنی بیوی سے پیار بھرے انداز میں بات کرتا ہے تو اس کے دل میں اپنائیت بڑھتی ہے اور وہ خود کو اہم محسوس کرتی ہے۔ اسی طرح جب بیوی بھی اپنے شوہر سے عزت اور محبت کے ساتھ مخاطب ہوتی ہے تو گھر کا ماحول سکون اور خوشی سے بھر جاتا ہے۔ دراصل انسان کی فطرت ہے کہ وہ اچھے الفاظ اور محبت بھرے انداز کو پسند کرتا ہے، اور یہی چیز رشتوں میں مٹھاس پیدا کرتی ہے۔ ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ محبت صرف دل میں ہونی چاہیے، اسے ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب تک محبت کا اظہار نہ کیا جائے وہ مکمل محسوس نہیں ہوتی، اور یہ اظہار صرف تحفوں یا بڑے کاموں سے نہیں بلکہ روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے لفظوں سے بھی ہوتا ہے، جیسے کسی کو اس کے نام سے پیار سے پکارنا، کسی خوبصورت لقب سے بلانا یا نرمی کے ساتھ بات کرنا۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو ایک عام رشتے کو خاص بنا دیتی ہیں، اور اگر ان چیزوں کی کمی ہو جائے تو آہستہ آہستہ رشتہ کمزور ہونے لگتا ہے۔ ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ اسلام ایک فطری دین ہے جو انسان کی فطرت کے مطابق رہنمائی دیتا ہے۔ یہ ہمیں سختی نہیں بلکہ آسانی اور محبت سکھاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے دین میں حسن سلوک کو بہت اہمیت دی گئی ہے، خاص طور پر اپنے گھر والوں کے ساتھ، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو ہمارے سب سے قریب ہوتے ہیں اور ہمارے رویے کا سب سے زیادہ اثر انہی پر پڑتا ہے۔
اب یہاں ایک خوبصورت نقطہ یہ ہے کہ اگر ہم سیرت طیبہ پر نظر ڈالیں تو ہمیں محبت، نرمی اور خوبصورت انداز گفتگو کی بھی شمار مثالیں ملتی ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ کیا ان مثالوں میں ہمیں اس سوال کا بھی جواب ملتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو کس انداز میں پکاریں؟ اب تک ہم نے یہ سمجھ لیا کہ محبت بھرے الفاظ اور نرم انداز کسی بھی رشتے کو خوبصورت بنا دیتے ہیں، لیکن یہاں ایک اور اہم پہلو بھی ہے جس پر اکثر لوگ توجہ نہیں دیتے، اور وہ ہے نیت اور انداز کا فرق، کیونکہ صرف نام لینا یا نہ لینا اصل مسئلہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کس انداز میں اور کس جذبے کے ساتھ مخاطب ہو رہے ہیں۔ ایک ہی نام اگر سخت لہجے میں لیا جائے تو وہ دل کو چوٹ پہنچا سکتا ہے، اور وہی نام اگر محبت اور نرمی کے ساتھ لیا جائے تو دل میں خوشی پیدا کر دیتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص نام لیے بغیر بھی عزت اور پیار سے بات کرے تو وہ بھی خوبصورت انداز ہو سکتا ہے، لیکن اگر نام نہ لینے کے پیچھے بے رخی، لاپرواہی یا عادتاً سختی ہو تو پھر یہ چیز رشتے میں دوری پیدا کرنے لگتی ہے۔ اس لیے ہمیں صرف الفاظ پر نہیں بلکہ اپنے رویے پر بھی غور کرنا ہوگا۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ہم اکثر دوسروں کو دیکھ کر اپنی زندگی کے اصول بنا لیتے ہیں۔ اگر ہمارے ارد گرد لوگ بیوی کو نام سے نہیں پکارتے تو ہم بھی یہی سمجھ لیتے ہیں کہ یہی درست ہے، حالانکہ ہر انسان کا تعلق اور اس کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ کچھ لوگ محبت کو لفظوں سے ظاہر کرتے ہیں اور کچھ اپنے عمل سے، لیکن بہترین وہی ہے جس میں دونوں چیزیں شامل ہوں، یعنی اچھا رویہ بھی اور خوبصورت الفاظ بھی۔ یہاں پر ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو نام سے پکارتا ہے تو کیا یہ لازمی طور پر محبت کی علامت ہے، یا اگر کوئی نام نہیں لیتا تو کیا وہ لازماً غلط ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اسلام ہمیں توازن سکھاتا ہے، نہ تو بے جا سختی کی اجازت دیتا ہے اور نہ ہی بے ادبی کی، بلکہ درمیانی راستہ دکھاتا ہے جس میں عزت بھی ہو اور محبت بھی، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ہمیں اصل رہنمائی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دل میں ایک سادہ مگر اہم سوال لیے ہوئے۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی بیوی کو کیسے بلاؤں، کیسے پکاروں، اور کیا ہم ایک دوسرے کا نام لے سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جو صرف ان کا نہیں بلکہ ہر دور کے انسان کا سوال ہے، کیونکہ یہی بات آج بھی ہمارے گھروں میں موجود ہے۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت خوبصورت اور آسان انداز میں رہنمائی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے کو نام لے کر بھی پکار سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ اصل چیز تمہارا انداز اور تمہاری نیت ہے۔ اگر تم محبت، نرمی اور احترام کے ساتھ ایک دوسرے کو بلاؤ گے تو یہ عمل تمہارے رشتے کو مضبوط کرے گا، اور اگر لہجہ سخت ہوگا تو پھر اچھے الفاظ بھی اپنا اثر کھو دیں گے۔ اس فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اسلام ہمیں تنگی میں نہیں ڈالتا بلکہ آسانی اور محبت سکھاتا ہے۔ یہ دین ہمیں یہ نہیں کہتا کہ تم اپنے جذبات کو چھپاؤ، بلکہ یہ سکھاتا ہے کہ انہیں خوبصورت انداز میں ظاہر کرو۔ ایک شوہر اگر اپنی بیوی کو اس کے نام سے محبت سے پکارتا ہے تو یہ اس کی عزت میں کمی نہیں بلکہ اضافہ کرتا ہے۔ اسی طرح ایک بیوی اگر اپنے شوہر سے نرم لہجے اور احترام کے ساتھ بات کرتی ہے تو یہ گھر کے ماحول کو جنت بنا دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں محبت کو عام کریں، اپنے الفاظ کو بہتر بنائیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے ذریعے ایک دوسرے کے دل جیتنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہی وہ چیزیں ہیں جو ایک کامیاب اور خوشگوار زندگی کی بنیاد بنتی ہیں۔ آخر میں بس یہی پیغام ہے کہ اپنے رشتوں کو آسان بنائیں، محبت کو لفظوں میں بھی ظاہر کریں اور اپنے گھر کو سکون اور خوشی کا گہوارہ بنا دیں۔ اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ ایسی مزید خوبصورت اور ایمان افروز باتیں آپ تک پہنچتی رہیں تو اس پیغام کو دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیں تاکہ ہر گھر میں محبت اور سکون پھیل سکے۔ آخر میں بس اتنا یاد رکھیں کہ رشتے بڑے کاموں سے نہیں بلکہ چھوٹی چھوٹی محبتوں سے مضبوط ہوتے ہیں۔ ایک نرم لفظ، ایک پیارا انداز اور ایک دوسرے کو عزت سے پکارنا، یہی وہ چیزیں ہیں جو دلوں کو قریب لاتی ہیں۔ اپنے گھروں کو خاموشی اور فاصلے کا نہیں بلکہ محبت اور اپنائیت کا گہوارہ بنائیں۔
آج سے ہی اپنے لہجے کو بدلیں، اپنے الفاظ کو خوبصورت بنائیں اور اپنے شریک حیات کو وہ مقام دیں جس کے وہ حقدار ہیں، کیونکہ جب گھر میں سکون ہوتا ہے تو زندگی خود بخود آسان ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھیں، جو محبت آپ بانٹتے ہیں وہی کئی گنا بڑھ کر آپ کے پاس واپس آتی ہے۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل کو لگا ہے تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ ہر گھر میں خوشی، سکون اور محبت عام ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں محبت، سکون اور رحمت عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نرمی، عزت اور خلوص پیدا کرے۔ یا اللہ، ہمارے درمیان پیدا ہونے والی غلط فہمیوں کو دور فرما اور ہمارے رشتوں کو مضبوط اور قائم و دائم رکھ۔ اے اللہ، ہمیں ایسا اخلاق عطا فرما کہ ہم اپنے شریک حیات کے ساتھ بہترین انداز میں پیش آئیں، ہمارے گھروں کو جھگڑوں اور نفرتوں سے بچا کر انہیں خوشیوں، برکتوں اور آپس کی محبت سے بھر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے ہر عمل میں آسانی اور بھلائی پیدا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔